جھلاوان کی زمین ہمیشہ مردم خیز رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جھلاوان کی ادبی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کی تخلیقی شاہکار و افکار کے حوالے سے معلومات و مواد کم ہونے کے باعث ان پر کہنا قدرے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ادبی اور تخلیقی کام زیادہ محفوظ نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن برہوی سماج میں قصہ گوئی کے فن نے ان کو تاریخ میں کبھی بھی مٹنے نہیں دیا۔ کم ہی صحیح مگر ان کے کارنامے سینہ بسینہ ہم تک پہنچ ہی گئے۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک رابعہ خضداری ہے، جن کے ذکر کے بغیر فارسی شاعری کی بات کو آگے بڑھانا اور خضدار کی ادبی تاریخ کو پائے تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ رابعہ خضداری شاعری گھرانے سے تعلق رکھنے کے علاوہ ایک تعلیم یافتہ خاتون بھی تھی اور خضدار کے حاکم ملک کعب کی بیٹی تھی، جس کی تصدیق دیگر مشہور مورخین کے ساتھ ساتھ شبلی نعمانی نے بھی اپنی تحریروں میں کی ہے۔ لیکن افسوس، اس شاہی و عالی دماغ خاتون کا ہمارے پاس سوائے 122 اشعار اور ان کی دردناک زندگی کی کہانی کے علاوہ اور کوئی مواد موجود نہیں۔ اس کی وجوہات پر جب ہم جاتے ہیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رابعہ خضداری ایک ایسے دور، ایک ایسی جگہ بدباش رکھتی تھی جہاں ان دنوں تاریخ و تخلیق کی اہمیت کو سمجھ کر ان کو محفوظ کرنے کا رجحان کم تھا۔ مقامی معاشرہ علم و ادب سے زیادہ منور نہیں تھا۔ ان تمام حقائق کے باوجود جہاں قدرت کی مہربانی ہے، وہاں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اثر ہے کہ رابعہ خضداری کے دستیاب 122 اشعار نے وہ سیر انگیزی چھوڑی ہے جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کا وہ مقام آج بھی اسی آب و تاب اور عزت و احترام کے ساتھ قائم و دائم رکھا ہے۔ فن سخن گوئی سے واقف لوگ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ رابعہ خضداری کی شہرت اور اس شہرت کی بقا کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ فارسی زبان کی پہلی اور رودکی کی ہم اثر شاعرہ تھی، بلکہ ان کی شاعری کی پختگی اور لاسانی تخلیق کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایسے وقت اور ماحول میں سخن نویسی کا آغاز کیا تھا جب عورت تو کجا مرد بھی اس فن تخلیق سے عاری تھے۔ ان کی ساری نہیں صرف ایک دیوان کے برابر شاعری محفوظ رہ جاتی تو اس سے نہ صرف رابعہ کی شاعری، ان کے خیالات و جذبات، اس وقت کے رجحانات اور خضدار سمیت اس خطے کو جاننے کا ایک بھرپور موقع میسر آتا، بلکہ معیاری اشعار کی صورت میں فارسی ادب میں ایک نئے باب کا بھی اضافہ ہوتا۔ رابعہ کے مقابلے میں اس کا ہم اثر شاعر رودکی خوش قسمت ہے کہ ان کا دیوان موجود ہے۔ ان کے 1,00,000 اشعار میں سے صرف 900 شعر باقی ہے جو ہمیں ان کے کلام اور اس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے اور جاننے کے لیے نئے زاویے فراہم کرتے ہیں اور ان کی شاعری کی گہرائی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ رابعہ خضداری کی تخلیقی کمال اور فن سخن گوئی کی گہرائی کا اعتراف ہمیں ان تمام لوگوں کی طرف سے ملتا ہے جو ان امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا نام محمد اوفی کا ہے، جو رابعہ خضداری کو ان کے زمانے کا ایک مشہور شاعر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رابعہ خضداری کے شاعری میں جہاں درد و سوز کی کیفیت دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے، وہاں ان کی شاعری کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ فن سخن گوئی میں اپنے ہم اثر شاعروں اور خاص کر فارسی زبان کی دوسرے بانی شاعر رودکی سے بہت آگے تھی۔ بعض مقامات پر رودکی کی طرح رابعہ خضداری کو بھی بلخی کہا گیا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رابعہ نے خود اپنے نام کے ساتھ خضداری کا اضافہ کیا تھا اور یہ خضدار سے ان کی محبت کا واضح ثبوت ہے، جبکہ اب تک روئے زمین پر اس خضدار کے علاوہ کسی اور شہر یا قصبہ کا نام خضدار نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کہیں تھا۔ حقیقت میں رابعہ خضداری یا بلخی ہونے کا بحث اس کے انتقال کی تقریباً 1 صدی بعد شروع ہوئی تھی، جبکہ بحیثیت شاعرہ رابعہ اس بحث سے کم و بیش 1 صدی قبل رابعہ خضداری کے نام سے مشہور ہو چکی تھی اور یہی ان کا اصل نام اور حقیقی پہچان تھی۔ رابعہ خضداری کے بلخی یا خضداری ہونے کی بحث میں بہت کم محققین اس نقطے پر متفق ہے کہ رابعہ کا تعلق ان دونوں علاقوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے والد ملک کعب
ان علاقوں کے حاکم تھے اور ان کی فرمان روائی میں بلخ و خضدار دونوں آتے تھے، لیکن رابعہ خضداری کے اشعار یہ صاف بتاتے ہیں کہ ان اشعار میں جن مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے وہ خضدار کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ رابعہ خضداری ایک وقتی یا حادثاتی شاعرہ نہیں تھی، بلکہ اپنے دور کی ایک باکمال شاعرہ تھی جو ردیف، قافیہ، بحر و بر، خیالات اور لفظوں کے پرونے میں اپنی مثال آپ تھی، جسے دنیا آج بھی مانتی ہے اور جن کی پیروی میں بہت سے شعراء نے شعر کہے ہیں۔ ڈاکٹر زمردی کے بقول رابعہ کے ہاں سادگی کے علاوہ فکر و کلام کی روانی، فطرت کی عکاسی اور عشق کا سوز بھی نظر آتا ہے، جو اسے باقی شعراء میں ایک امتیازی خصوصیت عطا کر کے انہیں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ قدیم اور کچھ جدید شعراء میں سے اکثر ماہرین ادب رابعہ خضداری کی شاعری کو ان کے عشق حقیقی کی پیداوار، سوز دل کی آواز کہتے ہیں۔ مولانا جامی اور شیخ عطار کے ہاں بھی یہی حوالہ موجود ہے کہ بختاش کے ساتھ عشق حقیقی اور اس کے پرسوز انجام نے دراصل رابعہ خضداری کی شاعری کو دوام بخشا، اور اس زمانے کی محفلوں میں ان کی شاعری سے رقص و سماع کی محفلوں میں استفادہ کیا گیا، کیونکہ ان کے اشعار ہر خاص و عام کے دل میں اترتے تھے۔ فرید الدین عطار نے الہی نامہ میں رابعہ و بختاش کے عشقی داستان کو 423 اشعار میں حکایت رابعہ دختر کعب کے عنوان سے قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جن میں انہوں نے رابعہ خضداری کی شخصیت و شاعری، ملک کعب کی امارت اور رعب و دبدبہ کا ذکر، اس کے بیٹے حارث کی شخصیت اور بہادری کے ساتھ ساتھ رابعہ خضداری کے حسن و جمال کی تعریف بھی اپنے اشعار میں کر چکے ہیں۔ الہی نامہ میں وہ صرف رابعہ خضداری کی تعریف پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ بختاش کی تعریف میں بھی وہ کنجوسی سے کام نہیں لیتا، اور اس کی جاذب نظری، پرجوش جوانی اور بہادری کا ذکر بھی بڑی فراخ دلی سے کر کے رابعہ خضداری سے ان کے عشق کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے رابعہ بختاش کی حسن و جمال اور شجاعت و جوانمردی کی اسیر ہو گئی تھی، اور یوں اس عشق کا آغاز انہی کی طرف سے ہوا تھا۔ رابعہ ایک کنیز کے ہاتھ، جو کہ اس کی ہمراز تھی، بختاش کو خط لکھ کر بھیجتی تھی، اور یہ خطوط آخرکار ان کے عشق کا راز افشاں کیے، دونوں طرف سے محبت کے جذبات برابر ابھر آتے ہیں۔ اس حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ عطار کے مطابق ایک روز رودکی کا گزر وہاں سے ہوتا ہے اور رابعہ سے کہیں راستے میں ملاقات ہوتی ہے، تو ان دنوں رواج کے مطابق دونوں کے درمیان اشعار اور جوابی اشعار کا تبادلہ ہوتا ہے، جس میں رابعہ رودکی کے مصرعوں اور شعروں کا فی البدیہہ زبردست جواب دیتی ہے۔ کچھ دن بعد جب رودکی واپس بخارا لوٹتا ہے تو اس وقت شاہ کے دربار میں خوشی کے ایک موقع پر ایک پروقار جشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں حارث بھی موجود ہوتا ہے۔ اس جشن میں شاہ کی طرف سے رودکی سے شعر سنانے کی فرمائش آتی ہے، تو رودکی رابعہ کی چند اشعار سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رابعہ خضداری نامی شاعرہ کے اشعار ہیں، جو حاکم خضدار کعب کی بیٹی ہے اور اپنے بھائی کے غلام کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو چکی ہے اور اسی لیے شاعری کرتی ہے۔ یہ سن کر حارث طیش میں آ جاتا ہے اور واپسی پر بڑے رازدارانہ انداز میں رودکی کی باتوں کا ثبوت ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ آخرکار بختاش کے ایک دوست کے ذریعے ان محبت برے خطوط کو حاصل کر لیتا ہے جو رابعہ نے بختاش کو لکھے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حارث آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بختاش کو کنویں میں گرا کے اور رابعہ کو ایک حمام میں بند کر کے اس کی کلائیوں کے رگیں کاٹ دیتے ہیں، جہاں رابعہ اپنے خون سے حمام کی دیواروں پر اشعار لکھ لیتی ہے، جن میں اس کے عشق کی پوری داستان اور اس کی زندگی کا درد بھی واضح نظر آتا ہے۔ عطار نے ان اشعار کو اپنے پاس نقل کیا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان میں وہ چاشنی نظر نہیں آتی جو حقیقت میں رابعہ نے ان میں ڈالی تھی۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کے اس عظیم افسانے کے راز جب افشا ہو گئے
تو سماج نے اپنی اس وقت کی رسموں کو بھی عملی جامہ پہنانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہی حمام میں رابعہ خضداری کی شہرت کٹ گئی اور وہ حمام کی دیواروں پر اپنے اشعار لکھتے لکھتے ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیرآباد کہہ کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ کچھ جگہوں پر بکتاس کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان کی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک اسے قتل کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر اس کنویں کو اس کی قبر بنا دی گئی، جبکہ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر کے شاہی دربار سے دور ویرانے میں الگ تھلگ دفنایا گیا۔ دوسری رائے حقیقت سے زیادہ قریب اس لیے لگتی ہے کہ نہ صرف رابعہ خضداری کی قبر آج تک عام قبرستان سے قدرے دور الگ مقام پر بنائی گئی ہے جہاں وہ قبر آج بھی اکیلی ہے، بلکہ بکتاس کی قبر بھی رابعہ خضداری کی قبر کی طرح الگ تھلگ اور بہت زیادہ فاصلے پر محلہ بالینہ کٹان خضدار میں آج بھی موجود ہے، جہاں آس پاس نہ کوئی قبرستان ہے اور نہ ہی کسی قبرستان کی کوئی نشانی۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی داستان کے واقعات میں کسی حد تک اونچ نیچ ہو سکتا ہے، لیکن رابعہ خضداری کے شاہی گھرانے سے تعلق کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے خضداری ہونے پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہنری پوٹنگر کی کتاب اے پولیٹیکل جرنی تھرو سندھ اینڈ بلوچستان کا حوالہ بطور خاص دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ خضدار پہنچے تھے تو انہوں نے اپنے سفر کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ سرگس سے ہوتا ہوا میری بھٹ پہنچتا ہے، جو دریائے کوشک اور کھٹان کے ساتھ ساتھ ہے، جبکہ میری بھٹ میں ہی پرانی خضدار کی اولین آبادی کے آثار ملتے ہیں اور مورخین بھی خضدار کی پہلی شاہی آبادی اور قلعہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ رابعہ خضداری اور بکتاس کی الگ الگ قبریں اس حقیقت پر مہر ثبت کرتی ہے کہ انہوں نے اس وقت کے اقدار کے مطابق کسی بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، کیونکہ یہاں کے معاشرے میں کسی کی قبر کا الگ تھلگ ہونا بہت ہی برا شگون سمجھا جاتا ہے، اور یہاں کی روایتی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ خدا کسی دشمن کے قبر کو بھی الگ تھلگ نہ کرے۔ بلا شبہ رابعہ خضداری کی شاعری نے صرف سخنگوئی یا ادب سے رغبت یا شوق رکھنے والے عام سامعین یا قارئین کو متاثر نہیں کیا، بلکہ ان سے بڑے بڑے شعراء اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں رابعہ خضداری کی پیروی بھی کی ہے، جن میں مولانا جلال الدین رومی، پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک بھی شامل ہے۔ 1000 سال قبل کی تاریخ کا آج تک زندہ ہونا ایک معجزہ ضرور ہے، لیکن اس تاریخ کی عین کہانی کے مطابق اسی سرزمین پر ٹھوس ثبوتوں کا موجود ہونا اس تاریخ کی تصدیق پر ایک حقیقی مہر ثبت کرتا ہے۔ میری بھٹ میں رابعہ خضداری کی اور کھٹان محلہ میں بکتاس کی قبر کا الگ تھلگ ہونا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہی ثبوتوں کی بدولت اب اس بات پر اطمینان کا سانس لیا جا سکتا ہے کہ رابعہ خضداری کی تاریخ اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔